تارڑ صاحب دیکھیں، یہ ایک عجیب سا ہی روش بن گئی ہے کہ کچھ ہو جائے نا امریکی سازش. اور یہ میں سمجھتا ہوں انہوں نے شاید کوئی نریٹو کے لیے کوئی فرم ہائر کی تھی جس نے پی آر فرم نے ان کو کہا کہ امریکہ تے پا دیو، یہ بڑا پاپولر بیانیہ بن جائے گا، لوگ سٹیکر لگا لیں گے گاڑیوں پہ، کیا ہم کوئی غلام ہیں؟ ایبسولوٹلی ناٹ. آج تک یہ نہیں پتہ لگ سکا کہ ایبسولوٹلی ناٹ خان صاحب نے کس کو کہا تھا، کب کہا تھا، کس ڈیمانڈ پہ کہا تھا، مگر قوم کو اس کے پیچھے لگا دیا. دیکھیں، پولیٹیکل مینجمنٹ کا فیلئر. دو لوگ عمران خان صاحب کی پالیٹکس مینج کرتے تھے جو گراس روٹ لیول کے سیاستدان سے کنیکٹڈ تھے، ان کو ہر جگہ الیکٹیبلز کا پتہ تھا. جہانگیر خان ترین اور علیم خان، یہ دو لوگ تھے. دونوں کو جیل بھیجا گیا، دونوں پہ مقدمات قائم کیے گئے، دونوں کو پارٹی سے بے دخل کیا گیا. پھر ایک وقت آیا کہ خان صاحب کو بجٹ پاس کروانے کے لیے بھی فون کروانا پڑتا تھا، اور یہ مجھے پرویز الہی صاحب نے خود بتایا. انہوں نے کہا جی میں کاف لیگ کا صدر ہوں، تو مجھے باقاعدہ خان صاحب کے لیے فون آتا تھا کہ جی کل اپنے ممبر جو ہیں وہ آپ ڈنر پہ بھجوائیں، بجٹ پاس ہونا ہے. جب آپ اپنی پولیٹیکل مینجمنٹ کمزور کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ ریلائنس کرتے ہیں کہ جی مجھے کوئی اور میری مدد کرے گا، تو بھیا آپ اپنی پولیٹیکل مینجمنٹ ٹھیک کیوں نہیں کرتے؟ اپنی پولیٹیکل مینجمنٹ کا فیلئر امریکہ پہ ڈال دینا. کیا 20 مارچ کو کوئی وہاں سے سرپرائز نکلے گا یا دیکھیے، نہیں؟ میں نہیں سمجھتا یہ سائفر والا جو پورا ایک ڈھونگ رچایا گیا. سائفر از اے ریالٹی، لیکن نہیں یہ ہے. کہنا کہ امریکہ نے حکومت گرائی ہے وہ والا حصہ دیکھنا پڑے گا. دیکھیں سائفر 100 طرح کے آتے ہیں، 100 طرح کے جاتے ہیں. اس میں ڈسپلیجر بھی ہوتا ہے کئی دفعہ، اس میں انوائنس بھی ہوتی ہے، اس میں کئی چیزوں پہ خوشی بھی ہوتی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک ساورن سٹیٹ آپ کے سفیر کو بلا کے کہے کہ یو آر گون، کل تمہاری حکومت گرنے لگی ہے. اپنے پرائم منسٹر کو کہہ دو کہ ہم گرانے لگے ہیں. پرانے بادشاہوں کے وقت میں نہیں ہوتا تھا کہ وہ کسی سفیر کو بلا کے کہیں کہ اپنے بادشاہ نو دس دے اسی ہم گرانے لگے آپ کی حکومت. دیکھیں، یہ اسٹیٹ کرافٹ ہے، یہ بڑا سنجیدگی سے لینے والا معاملہ ہے. اس کو سیاست کے لیے سائبر کو استعمال کیا گیا، مس انٹرپریٹ کیا گیا، غلط انٹرپریٹ کیا گیا. یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا، اور اس میں سے نکلنا کچھ بھی نہیں ہے. اس میں کوئی سرپرائز نہیں ہے. روٹین کی چیزیں ہوتی ہیں جو آتی جاتی ہیں، اس کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنا، پاکستان کے بین الاقوامی تعلقات کو متاثر کرنا، میں سمجھتا ہوں زیادتی ہوئی. ایک لاسٹ کویسچن، بالکل اینڈ پہ آ گئے ہیں. آئی ایم ایف کی ٹاکس چل رہی ہیں، آپ کی کیا توقعات ہیں آؤٹ کم؟ ایک تو ہمارے جو نئے فائنانس منسٹر ہیں ان کو بڑی پذیرائی ملی ہے، بلومبرگ میں پبلیکیشن آئی ہو. جنرلی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انویسٹر کانفیڈنس کے لیے انہوں نے اچھے اقدامات لیے ہیں، پرسیپشن پازیٹیو ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آئی ایم ایف کے پروگرام کے حوالے سے بھی، اور اوور آل ریونیوز بڑھانے کے حوالے سے، فسکل ڈیفیسٹ کم کرنے کے حوالے سے، ایکسپینڈیچرز کٹ کرنے کے حوالے سے، ٹریڈ ڈیفیسٹ کم کرنے کے حوالے سے پی ایم صاحب بھی روز میٹنگز کر رہے ہیں، اور ایک جنرلی پازیٹیوٹی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی یہ بہت جلد حالات کنٹرول میں آئیں گے، اور فائنانس منسٹر کی اس سے بہتر چوائس نہیں ہو سکتی تھی. کل آپ نے دیکھا ہوگا ان کی میڈیا اپیئرنس بھی، وہ کانفیڈنٹ بھی ہے، ان کو کمانڈ بھی ہے، چیزوں کا پتہ بھی ہے، اور ان کی ڈائریکشن بھی بالکل کلیئر ہے.